بالائی علاقوں میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری سے مشکلات۔ کوئٹہ، زیارت، مستونگ، خانزوئی میں برفباری، کلات، سنجوانی، چمن اور کوہلو میں ہر طرف سفیدی۔ سڑکوں کی بندی سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ برف ہٹانے کے لیے مشینری متحرک، بارکھان، بولان، مساخیل اور سبی میں بادل برسے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، وادی تیرہ اور اورکزئی اور کرم میں پاک فوج اور ریسکیو اداروں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ برف میں پھنسے ہزاروں افراد کو ریسکیو کیا۔ سڑکیں بھی بحال۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آئندہ 2 روز کے دوران برفباری کا امکان۔ این ڈی ایم اے کا لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ مری میں ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ یکبستہ ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ ملکہ کوہسار میں سیاحوں کا داخلہ محدود۔ ہوٹل کی بکنگ رکھنے والے افراد کو داخلے کی اجازت۔ کلیات، نتیا گلی، آزاد کشمیر کے علاقوں، لیپا ویلی، چکار اور چھم ویلی میں بھی برفباری۔ واقع کنڈھار سمیت مختلف علاقوں میں رات بھر بارش اور ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے جاری رہنے کا امکان۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بادل برس پڑے۔ بھاٹی چوک، آزادی چوک، جوہر ٹاؤن، کینال روڈ پر بھی ہلکی بارش۔ سوابی اور شہداد کوٹ میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش کی پیشگوئی۔ برفباری اور بارش کے دوران درجہ حرارت کو مزید گرا دیا۔ لہ -12 ریکارڈ۔ کالام اور زیارت -8، نتیا گلی -4 اور کوئٹہ -2 رہا۔ اسلام آباد 3، پشاور 4، لاہور 7 اور کراچی 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سپر پاور امریکہ کو برفانی طوفان نے جکڑ لیا۔ 34 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ امریکہ بھر میں حادثات، ہلاکتوں کی تعداد 30 ہو گئی۔ نیو یارک میں 5، ٹینسی میں 3، لوزیان اور ٹیکساس میں 2 افراد ہلاک۔ میساچوٹس اور کنساس میں بھی 2 خواتین سردی سے چل بسیں۔ ہزاروں پروازیں منسوخ، لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ معمولات زندگی درہم برہم۔ نیو یارک میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ واشنگٹن، نیو یارک، اوکلاہوما، نیو جرسی، ٹیکساس سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہواؤں کا راج۔ میئر نیو یارک زہران محمدادی کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل۔ نیو یارک سٹی میں سکولز آن لائن کلاسز کا اہتمام۔ برفانی طوفان کی لہر نے کینیڈا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ یکبستہ ہواؤں اور برفباری سے معمولات زندگی درہم برہم۔ ٹورانٹو شہر میں ایک دن کے دوران 50 سینٹی میٹر برفباری ریکارڈ۔ نیو فاؤنڈ لینڈ، لیبر ووڈ اور پرنس ایڈورڈ جزیرے سب سے زیادہ متاثر۔ گاڑیاں برف میں دھنس گئی، لوگ گھروں میں محصور۔ 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ مونٹریال میں ہزاروں افراد بجلی سے محروم۔ شدید موسمی الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے اٹلانٹک خطے میں مزید سرد طوفان کی پیشگوئی۔ دوسری جانب کینیڈا کی نیاگرا شدید سردی کے باعث جم گئی۔ دل فریب نظارہ دیکھنے کے لیے لوگ امٹ آئے۔ بسنت پر قانون کی خلاف ورزی بھاری پڑ سکتی ہے۔ لاہور میں بسنت کے دوران اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ مذہبی اور سیاسی علامت والی پتنگوں کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر 30 روز کے لیے پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق مقدس کتب، شخصیات، سیاسی جماعتوں اور ملکی جھنڈوں کی تصاویر والی پتنگیں بھی ممنوع ہوں گی۔ صرف سادہ، یک رنگی یا کثیر رنگی پتنگوں کے استعمال کی ہی اجازت ہوگی۔ خلاف ورزی پر 5 سے 7 سال قید اور 20 سے 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ محفوظ بسنت کے لیے 6 تا 8 فروری مشروط اجازت ہوگی۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں امن و انصاف اور کثیر الجہتی نظام سے متعلق مباحثے میں خطاب۔ کہا، کشمیر میں بھارت کشمیریوں پر مظالم کر کے پائیدار امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ قانون کی حکمرانی امن و انصاف اور اجتماعی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ آج بین الاقوامی قانون کے احترام کو کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ جب قانون طاقت کے مصلحت کے آگے جھک جائے گا تو عدم استحکام گہرا ہوگا۔ سانحہ کپوڑہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد بھارتی جمہوریت کا سیاہ ترین دن 27 جنوری 1994 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن اور نہتے شہریوں پر فائرنگ کر کے 27 افراد کو شہید کر دیا تھا۔
بھارتی فوج نے تحقیقات سے انکار کرتے ہوئے 1997 میں مقدمہ بند کر دیا۔ متاثرہ خاندان آج بھی انصاف کے منتظر۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کی تحقیقات جاری۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم حفاظتی جالی ہٹا کر عمارت میں داخل سروے شروع کر دیا گیا۔ خصوصی لباس میں فورنزک اور ٹیکنیکل ماہرین گل پلازا کے مختلف مقامات کا معائنہ کر رہے ہیں۔ سرچ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام بند کر دیا گیا۔ عمارت SBCI کے حوالے ڈیمولیشن سے متعلق فیصلہ بھی جلد متوقع۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری گل پلازا کے باہر تعینات۔ ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ گل پلازا میں آگ 17 جنوری کی شب لگی تھی۔ 1200 دکانیں متاثر ہوئیں اور ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ گل پلازا کو مسمار کرنے کا آپریشن شروع۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب۔ فوجداری قوانین، شہریت اور منشیات کنٹرول ترمیمی بل زیر غور آئیں گے۔ اسلام آباد میں ٹریفک بحران اور ناکہ بندیوں پر IG اور CTO بریفنگ دے گے۔ CDA اراضی معاملات پر بحث اور اہم فیصلوں کا بھی امکان۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کے خلاف بڑا فیصلہ۔ اسلام آباد کی حدود میں ڈپٹی کمشنر 7 روز میں فیصلہ کرنے کا پابند ہو رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایکس پر پوسٹ، لکھا اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں اور حقوق کا 100% تحفظ کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔ سانحہ 9 مئی لاہور کے علاقے مغل پورہ میں پولیس گاڑیاں جلانے کا مقدمہ جیل ٹرائل آج ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کریں گے۔ 38 سرکاری اور چشمدید گواہان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ PTI رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر کے خلاف فیصلے کا امکان۔ سندھ رینیویبل انرجی کمپنی کو غیر ضروری قرار دے کر بند کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اہم اجلاس۔ سانحہ گل پلازا کے متاثرین کی ہر صورت بحالی کی یقین دہانی۔ کابینہ نے 19 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا۔ حیدرآباد میں پانی کے بحران کے لیے حل کے لیے 6 MDG فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کی بھی منظوری دی گئی۔ 100 ایکڑ جنگلاتی اراضی HMC کو دینے اور متبادل شجرکاری کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شیر کے حملے میں 8 سالہ واجد کا بازو ضائع ہونے کا نوٹس۔ واجد گنگارام اسپتال منتقل، جدید بائیونک آرم لگانے کی ہدایت۔ کہا جھوٹ بول کر حقائق چھپانے اور مقامی اسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ افغان طالبان رجیم کے نام نہاد تعزیری ضابطے کو افغان عوام اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ نے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ سابق افغان قومی سلامتی سربراہ رحمت اللہ نبیل، آسٹریا میں افغان سفیر منیزہ اور قانونی ماہرین نے ضابطے کو ظلم، شہری آزادی کے خاتمے اور سماجی کنٹرول کا آمرانہ ہتھیار قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس سے بھارت کی ہوائیاں اٹھ گئی۔ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ میں لا سکتے ہیں، مودی سرکار کو تشویش۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بورڈ آف پیس میں شمولیت پر بھارت کا تاحال خاموش، کئی روز گزرنے کے بعد بھی شمولیت کی دعوت کا جواب نہ دیا۔ فیصلے سے امریکہ سے تعلقات اور مغربی ایشیا کا استحکام متاثر ہونے کا خدشہ۔ غزہ جنگ بندی منصوبے کے ابتدائی مرحلے کی اہم شرط پوری۔ اسرائیل کو حماس کی نشاندہی پر آخری یرغمالی کی باقیات بھی مل گئی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ کو دوبارہ محدود مدت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کسی ملک کو اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، متحدہ عرب امارات کا 2 ٹوک اعلان۔ بیان میں کہا ایران کے خلاف زمینی اور سمندری حدود میں بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جارحانہ کارروائی میں لاجسٹک یا کوئی اور معاونت فراہم نہیں کی جائے گی۔
امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت پر امریکہ میں احتجاج۔ نیو یارک میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف نعرے۔ امیگریشن پالیسیوں میں اصلاحات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ کہا ڈیموکریٹک قیادت کا امیگریشن کریک ڈاؤن سے انکار بے انتظامی کا سبب بنا۔